السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 67 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، نماز کا ٹاپک ہے۔ آج آپ کے سامنے جن نمازوں کا میں تذکرہ کروں گا اس میں سے ایک ہے نماز استسقاء، بارش کی نماز یا بارش کو طلب کرنے کی نماز۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں استسقاء کسے کہا جاتا ہے؟ استسقاء کسے کہا جاتا ہے؟ تو استسقاء کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کی دعا کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کی دعا یا نماز کو استسقاء کہا جاتا ہے، کیونکہ استسقاء نماز بھی ہوتی ہے اور استسقاء صرف دعا بھی ہوتی ہے، دونوں چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے استسقاء کو سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کہیں پر یہ ورڈ سنیں گے آپ کہ نماز استسقاء ہونے والی ہے، نماز استسقاء کھڑی ہونے والی ہے، پرسوں کے دن استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی، تو استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنے کے لیے دعا یا نماز پڑھنا۔ اسے نماز استسقاء، صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے۔ یہ نماز صحرا ویرانوں میں شہر سے دور جا کر ادا کی جاتی ہے، یا اس کو ایسا کریں الگ ٹاپک بنا لیں، نماز استسقاء میں جانے کی کیفیت کیا ہو۔ بھئی جب آپ نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی کیفیت، کیسا حال آپ کا ہونا چاہیے، کس انداز کے اندر آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے، کیفیت بنا لیجئے، ایک الگ ٹاپک بنا لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ رہیں گے تو یاد رکھنے میں آسان رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے دور صحرا باہر کے علاقوں میں پرانے کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے صحرا، بیابان، شہر سے باہر نکل کر پرانے کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے۔ پرانے کپڑے، سب سے پرانے بوسیدہ جو کپڑے ہوں، پرانے کپڑے ہوں، وہ لے کر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پہن کر آپ جائیں، کیونکہ آپ کا مقصد اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا، اس سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو نماز استسقاء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا یہی طریقہ تھا۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیں سنن ترمذی حدیث نمبر 557، سنن ترمذی حدیث نمبر 557، خرج رسول اللہ متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى مصلى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر ڈرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی طرف نکلے یا نماز کی جگہ کی طرف نکلے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کی کیفیت اور آپ کے حال کیسے ہونا چاہیے جب آپ نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہوں۔ نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بارش نہ ہو، قحط سالی پڑ جائے، سوکھا پڑنے لگے، بارش لیٹ ہو جائے، تب ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز کے لیے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز استسقاء کے لیے جاتے تو کیسے جاتے؟ خرج رسول اللہ متبذلا، پرانے کپڑے پہن کر، ڈرتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کی جگہ پر جایا کرتے تھے۔ تو نماز استسقاء کے اندر جانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب جائیں تو جاتے وقت آپ کے حالات ایسے نظر آئیں کہ آپ ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہے۔ اب اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہ نماز مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا، تو اگر اب ہمارے یہاں بھی کبھی بارش کی کمی ہو تو ہمیں بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی نماز مسنون ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو پڑھنا پڑے گی، مسنون ہے، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، یہ نماز مسنون ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 968، یہ نماز مسنون ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 968، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی فتوجہ الی القبلہ یدعو وحول رداءہ ثم صلی رکعتین یجہر فیہما بالقراءہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنے نکلے،
قبلے کی طرف اپنا چہرہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے اندر قرات کو جہری قرات کے ساتھ کیا، یعنی آپ نے جب قرات کی تو آواز سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، قبلے کی طرف اپنا رخ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں قرات کو جہری انداز میں ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ لکھ پا رہے ہوں گے، پوائنٹس میں دقت نہیں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، مطلب یہ نماز مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر لے تو عمل مسنون ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ حکم دے دیں کہ تم کو کرنا پڑے گا، کمپلسری ہے، تو سب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، پر ایسا یہ لازم نماز نہیں ہے، پر اسے ادا کرنا چاہیے جب بھی بارش کی ضرورت ہو، جب بھی قحط سالی پڑ جائے، جب بھی بارش کی تکلیف آ جائے، تب آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نماز کے اندر بھی قرات جہری ہوگی، چاہے تو الگ سے پوائنٹ بنا کر اسے بھی لکھ لیں کہ نماز استسقاء کے اندر قرات جہری ہوگی، آواز کے ساتھ ہوگی، ایسی ہوگی کہ سنی جائے۔ اور اس کی دلیل الگ سے چاہیں تو ایک اور لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 966، صحیح بخاری حدیث نمبر 966، ثم صلی رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں قرات کو جہری انداز میں ادا کیا، قرات کو جہری انداز میں ادا کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز لکھ لیجئے، اس نماز میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، جیسے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں، چاند سورج گرہن کی نماز کے اندر، عید کی نماز کے اندر، ویسے ہی اس نماز کے اندر بھی اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ دلیل یہی روایت جو اوپر بتائی، صحیح بخاری حدیث نمبر 966، اس میں ذکر ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی پر نہ اقامت کہی اور نہ اذان دلوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 966، اس نماز کے لیے بھی اذان نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی، یعنی نہ اذان دینا ہے نہ اقامت دینا ہے، بنا اذان اور بنا اقامت کے یہ نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اب اس کے بعد لکھیں نماز کی کیفیت کیا ہوگی، نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ دلیل لکھیں سنن ترمذی حدیث نمبر 1165، سنن ترمذی حدیث نمبر 1165، یہ نماز عید کی نماز کی طرح ادا کی جائے گی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی طرح استسقاء کی نماز کو بھی ادا کیا۔ کئی روایات اس سلسلے کے اندر موجود ہے کہ سیم عید کی نماز کی طرح یہ نماز بھی ادا کی جائے گی، یعنی اس کے اندر بھی تکبیر زوائد ہوں گی، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، سیم عید کی طرح یہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب چونکہ میں عید کی نماز کی ڈیٹیل آپ کو پوری پیچھے بتا چکا ہوں، اس لیے مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پرانے کپڑے پہن کر، بالکل پرانے بوسیدہ جو کپڑے آپ کے پاس ہو وہ پہن کر الگ نکل جائیں گے شہر سے باہر، صحرا کی طرف، جنگل کی طرف، بیابان کی طرف، گارڈن کی طرف، کہیں بھی ایسی جگہ جو کھلے آسمان کے نیچے ہو، اور وہاں پر جا کر عید کی طرح پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، عید کی طرح 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اس کے اندر امام اپنے کندھے پر ایک چادر بھی رکھے گا، امام جو ہوگا وہ اپنے کندھے پر ایک چادر رکھے گا۔ یہ ایک ہی پوائنٹ اپنا نماز کی کیفیت چل رہا ہے، اسی کے اندر یہ سب چیزیں لکھنا ہے اپنے کو انشاءاللہ۔ تو نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ نماز کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم اس کو عید کی نماز کی طرح پڑھا، یعنی سیم عید جیسے آپ کو اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ امام جو ہوگا اس کے کندھے پر ایک چادر ڈلی ہوئی ہوگی، یعنی کپڑے، اور اس کے اوپر ایکسٹرا ایک چادر ہوگی جو دونوں کندھے کے اوپر ڈلی ہوئی ہوگی، اس کا بھی آگے یوز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد امام خطبہ دے گا، جیسے عید کے اندر خطبہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی مختصر سا خطبہ دے گا۔ خطبہ دینے کے بعد جب دعا کی جائے گی تو دعا کے پہلے امام اپنی چادر کو پلٹے گا، یعنی جیسے کندھے پر چادر ہے تو سیدھے والے کو الٹے طرف کر دے گا، الٹے والے کو سیدھے طرف کر دے گا، یعنی چادر کو ایک بار الٹا کرے گا، پلٹ دے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چادر پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی ان حالات کو پلٹ دے، موسم کو پلٹ دے اور بارش نازل کر دے۔ چادر پلٹے گا، جو امام ہوں گے وہ اپنے کندھے پر ایک چادر رکھیں گے،
خطبہ دیں گے اور خطبے کے اینڈ کے اندر وہ چادر کو پلٹ دیں گے، مطلب رائٹ کو لیفٹ پر لے آئیں گے، لیفٹ کو رائٹ پر لے آئیں گے، چادر کو ایک بار پلٹ کر دوبارہ اوڑھ لیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے موسم کو بدل دے، گرمی کا خاتمہ کر کے بارش کو نازل کر دے۔ سمجھ رہے ہیں نا، چادر پلٹی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب خطبہ ہو جائے گا تو امام اپنا، بھائی خطبہ دیتے وقت تو امام اپنا چہرہ کدھر کرے گا؟ مقتدیوں کی طرف۔ پھر دوبارہ امام اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرے گا، امام بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ امام بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پر اس دعا کے اندر ہاتھ الٹے رکھے جائیں گے۔ ہتھیلی اوپر کر کے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس نماز کے اندر ہاتھ الٹے رکھ کر دعا مانگی جاتی ہے، اور مقصد وہی کہ اللہ تو اپنی رحمت سے موسم کو پلٹ دے، گرمی کو پلٹ دے، بارش کو نازل کر دے۔ الٹے ہاتھ کر کے دعا کی جاتی ہے استسقاء کے اندر۔ یہ سمجھنا آپ ڈیٹیل، ہر نماز کی الگ الگ کیفیات میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، آپ کنفیوز نہ ہو۔ دلیلیں ایک ساتھ میں اس پورے ٹاپک کی آپ کو الگ سے لکھوا رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ سیم عیدین کی نماز کی طرح یہ نماز ادا کی جائے گی، عید کی طرح نماز ہوگی، عید کی طرح تکبیر زوائد ہوں گی۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو اوپر بتا دی، سنن ترمذی حدیث نمبر 1165۔ آپ چاہیں تو ایک بار لکھ لیں دوبارہ اسے ایک ساتھ، ویسے اوپر تو آپ لکھ چکے ہیں، پوائنٹس میں آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ امام خطبہ دے گا، چادر کندھے پر پلٹے گا، دعا ہاتھ الٹے کر کے کرے گا۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 793، صحیح بخاری 793، صحیح بخاری 950، ابو داؤد 499، 3 جگہ یہ دلیلیں موجود ہیں۔ اور استسقاء کا الگ سے، جیسے آپ حدیث کی کتاب اگر کھولیں گے نا، آپ کو استسقاء کے بارے میں پڑھنا ہے کہ نماز استسقاء کیسے ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے اگر نماز کا باب کھولیں گے تو اس میں الگ سے استسقاء کا پورا ایک باب آپ کو مل جائے گا۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر میں نے آپ کو الگ الگ بتائی، صحیح بخاری حدیث نمبر 793، 950، سنن ابو داؤد 499، ان جگہوں پر یہ پورا طریقہ موجود ہے کہ عید کی طرح نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، چادر کندھے پر رکھی ہوئی امام پلٹے گا، پہلے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے خطبہ دے گا، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا، اور دعا کے اندر ہاتھ الٹے رکھ کر دعا مانگی جائے گی، رو کر، گڑ گڑا کر، جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اللہ میں نے یہ کیا وہ کیا، ہم یہ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنی کمزوریوں کو دکھاتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ سے الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ اب تو اپنی رحمت کو نازل کر دے، اللہ حالات کو بدل دے، اللہ موسم کو بدل دے، اللہ قحط سالی کا خاتمہ کر کے اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں جو بندوں کو عطا کی ہے، وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے، ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پانی کو قرار دیا۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار بارش کی مثالیں دیتا ہے، کبھی ایمان سے بارش کی مثال دیتا ہے، کبھی زندگی سے بارش کی مثال دیتا ہے، کبھی مار کر دوبارہ پیدا کیے جانے کے لیے بارش کی مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پانی کا تذکرہ کرتا ہے، اور آپ اور ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں نا، بنا پانی کے آپ رہ سکتے ہیں، بنا پانی کے آپ کا کھانا پینا کوئی انتظام ہو سکتا ہے، ہر چیز میں پانی ضروری ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی جسے آپ پی سکیں، جو بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ایک مسلمان کو قدر کرنا چاہیے، اس بارش کی بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور نماز کی کیفیت میں لکھ لیجئے کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کے بیچ میں جو سب سے زیادہ دیندار انسان ہو، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے ذریعے یہ دعا کروانا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی اسی پوائنٹ کے اندر نماز کی کیفیت کے اندر لکھ لیجئے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی بہت زیادہ دیندار اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا انسان موجود ہو تو اس کے ذریعے ہمیں یہ دعا کروانا چاہیے۔ اس کی دلیل بھی میں آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، اس کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ حضرت عمر ابن خطاب کا جملہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بارش کے لیے جاتے ہمارے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی تو ہم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے, آپ دعا کرتے, ہمیں بارش ہو جاتی تھی. پھر آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تب ہم آپ کے چاچا کن کو, حضرت عباس کو لے کر جایا کرتے تھے. عباس کو, حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر جاتے تھے. اور اس میں وہ جملہ ان کا نقل ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے اور کہتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر جاتے دعا کے لیے تو ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم اللہ کے نبی کو لاتے تھے تو ہمیں پانی دیتا تھا, اب آپ کے چچا کو لے کر آئے تب بھی تو ہمیں پانی دے دے, اور اللہ بارش نازل کر دیتا تھا. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر دیندار پرہیزگار آپ کے درمیان کوئی بہت متقی پرہیزگار اگر موجود ہو تو اسی سے نماز پڑھوائیں, اسی سے دعا کروائیں, اسی سے خطبہ دلوائیں, دعا کے اندر اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ اس کی صاف صاف دلیل موجود ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو لاتے اللہ تو پانی دیتا تھا, اب ہم اللہ کے نبی کے چچا کو لائے ہیں تو ہمیں پانی دے دے, اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا. تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی. اب یہ نماز کی کیفیت والا ٹاپک ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے نماز نہ پڑھتے ہوئے استسقاء کے لیے صرف دعا بھی کی جا سکتی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ استسقاء کے لیے نماز ہی پڑھیں, آپ استسقاء کے لیے صرف دعا بھی کر سکتے ہیں, چاہے جمعہ کے خطبے میں, چاہے عید کے خطبے کے اندر, چاہے عام نمازوں میں, کبھی بھی کسی بھی وقت اگر دقت ہے تو آپ صرف دعا استسقاء جسے ہم کہیں گے, آپ دعا استسقاء یعنی استسقاء کے لیے صرف دعا بھی کر سکتے ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ ہر بار نماز پڑھی جائے. بھائی جمعہ کا خطبہ ہوا, خطبے کے اینڈ میں آپ بالکل ہاتھ اٹھا کر اچھی طریقے سے دعا کریں تو آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. نماز کے لیے, بارش کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. اس کی بھی دلیل لکھ لیں آپ. صحیح بخاری حدیث نمبر 958. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے, جانور مر رہے ہیں, کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل کر دے. کیا کہا دیہاتی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیتیاں تباہ ہو رہی ہے, جانور مر رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل کر دے. اسی جمعہ کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اونچا اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی, اللہ بارش نازل کر دے, اللہ بارش نازل کر دے. آپ کا دعا کرنا تھا, اللہ نے بارش نازل کر دی. اگلے ہفتے تک بارش کنٹینیو چلتی رہی. پھر وہی شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس سے کھیتیاں تباہ ہو رہی ہے, اس سے لوگ مر رہے ہیں, تو اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ روک دے. تب آپ نے روکنے کے لیے بھی دعا کی تھی. تو استسقاء کے لیے صرف دعا بھی کی جا سکتی ہے. نماز پڑھیں گے تو اس کی پوری کیفیت میں نے آپ کو بتا دی, اور اگر دعا مانگیں گے تو دعا کی کیفیت بھی بتا دی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے, اللہ اپنی رحمت نازل کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ, جانوروں کی طرف دیکھ دے, رحمت فرما دے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا. دیہاتی نے آ کر جب یہ شکایت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, بارش نازل ہو گئی. پھر جب لگا کہ نہیں پریشانیاں زیادہ ہو رہی ہیں, آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اب دعا کر دیجئے رک جائے, تو آپ نے پھر اگلے جمعہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 958 ہے. اب اس کے بعد ایک پوائنٹ لکھ لیجئے گا, جب بارش نازل ہو تو خود کو اس میں بھگایا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی کیسا عجیب چیز لگتی ہے, پر میرے اور آپ کے نبی کی جب سنت پتا چل جائے نا, آپ کا طریقہ پتا چل جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی سردی ہے تو آدمی نہانے چلے جا, بولے شیخ نے بولا تھا کہ سنت ہے تو نہانے جانا چاہیے, ایسا نہیں ہے. لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں. آپ چاہیں تو ہیڈنگ یہ لکھ لیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے. آپ ہیڈنگ یہ لکھ لیں, سائڈ ہیڈنگ لکھیں, بارش اللہ کی رحمت ہے. اس میں ایک بڑی پیاری دلیل آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 898. صحیح مسلم حدیث نمبر 898.
صحابی کہتے ہیں ایک دن ہم محفل کے اندر تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کے کپڑوں کو ہٹا لیا، یعنی اپنے کندھے کو، اپنے پیٹ کو، اپنے اوپر کے جسم اتھر کو کپڑوں سے خالی کر لیا، کپڑے ہٹا لیے اور اپنے آپ کو بارش میں گیلا کیا. ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّهُ حَدِيثُ أَحَدٍ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ یہ بارش ابھی ابھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آئی ہے. اللہ اکبر. یہ پانی کہاں سے برسا ہے؟ آسمان سے، مطلب اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو میں چاہتا ہوں اپنے چہرے کو بھگا لوں، اپنے بالوں کو بھگا لوں، اپنے آپ کو اس پانی کے اندر بھگا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، مطلب آپ بارش سے بڑی محبت کرتے تھے، بارش کو اللہ کی رحمت مانتے تھے، بارش کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ مانتے تھے. یہ مانتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس بارش کے اندر بھگایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین سے ابھی ابھی مل کر آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ تھا. اور آج اگر آپ اطباء دیکھیں، جو ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے بارش کے پانی کے اوپر، کہ ڈائریکٹلی جو بالکل بارش کا پانی ہوتا ہے آسمان سے اگر اسے لے کر کہیں سیکیور کر لیا جائے، سنبھال لیا جائے، آپ اسے آنکھوں میں ڈالیں تو روشنی بڑھتی ہے، بدن پر استعمال کریں تو خارش، کھجلی وغیرہ کی بیماری ختم ہوتی ہے. تو بارش کا وہ پانی جو ڈائریکٹلی یوز کیا جائے اس کا اپنا بہت سارے فائدے ہیں، جب تک کہ وہ زمین پر آ کر مل نہ جائے اس کے اندر قدرتی الگ فائدے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک سائنس کی تحقیق ہے، پر ہمارے لیے تو اگر ہمارے اور آپ کے نبی نے اسے استعمال کر لیا تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس ٹاپک کے اندر لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، بارش دیکھ کر کون سی دعا کرنا چاہیے. بارش دیکھ کر جب نازل ہو تو کون سی دعا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہی بارش کبھی کبھی اللہ کا عذاب بھی ہوتی ہے، اور ہم تو کئی بار دیکھ چکے ہیں نا، شہر ڈوب جاتے ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور مویشی کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو بارش اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے اور بارش اللہ کا عذاب بھی ہوتی ہے. تو جب بارش آئے تو اسے دیکھ کر یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہم صیبا نافعا. یہ دعا لکھ لیجئے گا آپ، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ فائدہ دینے والی بارش برسا. اللہم صیبا، صاد یا با الف، صیبا نافعا، نون الف فا عین الف، نافعا، صیبا نافعا، اے اللہ فائدہ دینے والی بارش برسا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھ کر کیا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ تیرا عذاب نہ بن جائے، کہیں ہم تباہ نہ کر دیے جائیں. کیونکہ اس سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم کو بارش ہی کا تو عذاب دیا گیا تھا نا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی آیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوتی ہے. تو جب بھی آپ بارش دیکھیں آپ دعا کریں اللہم صیبا نافعا. اور جب بارش نہ ہو اور بارش طلب کرنی ہو تب بھی آپ ایک دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش برسا. حالانکہ اس میں لمبی دعائیں بھی ہیں، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مرعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. ہوا تو میں نوٹس میں آپ کو بھجوا دوں گا، پر اتنی دعا آپ لکھ لیجئے، اللہم اغثنا. کم سے کم اتنی دعا میں مانگنا چاہیے جب بھی بارش نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ابھی تو فی الحال ہمارے سامنے حالات اچھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے تو سننے میں اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر یہی ٹاپک میں گرمی میں بیان کرتا، جب بارش کی شدت سے کمی ہوتی ہے، بارش رک جاتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بارش کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. اس سے ہماری کھیتیاں ہیں، اس سے ہماری زندگی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی کے بنا کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کی قدر کرنا چاہیے. اور اسی میں ایک چیز یہ بھی آپ چاہیں تو پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیں کہ ہمیں پانی کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، ہمیں پانی کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. جیسے ہم ہر چیز کے استعمال کے اندر شریعت نے ہم کو بتایا کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، تو سیم ویسے ہی ہمیں اسی طریقے سے ہمیں پانی کی بھی حفاظت کرنا چاہیے. نہانے میں حد سے زیادہ بہانا، شاور چالو کر کے، وضو کرنے میں نل چالو کر کے بیٹھ جانا، پانی کو بہاتے رہنا، پینے کے پانی کو پھینکنا، یہ سب مسلمان کا طریقہ نہیں ہے.
جتنا ضرورت اتنا استعمال، جتنی ضرورت اتنا لینا، اور ممکن ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاور کی بجائے اگر بالٹی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ جتنا ممکن ہو پانی کی حفاظت کیجئے، جیسے ہر چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پانی کی حفاظت کیجئے۔ پانی کی کمی کئی ایریوں کے اندر ہو گئی ہے، کئی ملکوں کے اندر ہو گئی ہے، اور بعض لوگوں کا تو یہ تک کہنا ہے کہ اب بھی اگر کبھی اب ورلڈ وار ہوگی تو اس کی وجہ پانی ہی ہوگا، جس ملک میں پانی ہوگا اس سے جنگ کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ بارش، یہ پانی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا استخارہ کی نماز، کیونکہ یہ ایک بڑی نماز ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کو لے کر ہمارے کئی سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ سوال بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا۔ کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہر ٹاپک کے اندر جو سوال آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں اسے بھی میں جتنا ممکن میرے علم میں جتنا اتنا میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ استخارہ کی نماز، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کی نماز کسے کہتے ہیں؟ تو آپ لکھیں، وہ 2 رکعت نفل نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ وہ 2 رکعت نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ تعالی سے فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، دکان کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ کاروبار کروں کہ وہ کاروبار کروں، یہاں رشتہ کروں کہ وہاں رشتہ کروں، یہ لڑکی میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے، یہ لڑکا میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ جب آپ کنفیوز ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے کو کیا کرنا، تو اس کے لیے آپ جو نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استخارہ۔ 2 رکعت نفل یا سنت آپ لکھیں، جو چاہیں لکھیں، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں فیصلہ لینا۔ اس کی دلیل لکھ لیں اور دعا بھی لکھ لیں، یا پہلے ایسا کیجئے آپ طریقہ لکھ لیجئے، پھر میں آپ کو دعا اور دلیل دونوں ایک ساتھ لکھا دیتا ہوں۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ دن اور رات میں کبھی بھی صرف وہ وقت جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ نارمل 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں گے۔ بھئی نماز کی کیفیت ہماری ہیڈنگ ہے، یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو دن اور رات میں کبھی بھی صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جن میں نماز پڑھنا منع ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دل میں ارادہ ہوگا استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے۔ چاہے تو اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 رکعت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے مسئلے میں مجھے حل بتا دے، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ وہ کرنا چاہیے تو مجھے بتا دے، اس نیت سے میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو اردو میں بھی دعا مانگے، اور نہیں تو عربی میں بھی دعا۔ انشاءاللہ نوٹس کے اندر آج آپ کو میں 2 دعائیں بھیج دوں گا، ایک تو بارش طلب کرنے کی دعا، دوسری استخارہ کی دعا، تاکہ آپ اسے یاد رکھیں انشاءاللہ اور پڑھیں۔ تو نماز کی کیفیت کیا ہے؟ 2 رکعت دن و رات میں کبھی بھی صرف ان وقتوں میں نہیں پڑھنا ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نیت ہے استخارہ کی نماز، دل کے اندر جو ارادہ ہے وہ استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہو گیا مختصر، کوئی اس میں الگ چیز نہیں ہے، ایکسٹرا چیز نہیں ہے، جیسے استسقاء کی نماز میں نے نماز کے پہلے بتایا اور اس کے علاوہ عید کی نماز کے اندر بتایا، ایسا کچھ الگ نہیں ہے، یا ہم نے سورج چاند گرہن کی نماز میں دیکھا کچھ فرق ہے، ویسے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نارمل 2 رکعت پڑھنی ہے، بس دعا الگ سے مانگنی ہے ساتھ میں۔ اب آپ اس کی دلیل اور اس کی دعا دونوں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، استخارہ کی دعا اور استخارہ کا دلیل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ اگر آپ دعا نہ لکھ پائیں میرے ساتھ پڑھنے میں تو صرف سن لیجئے، میں نوٹس کے اندر بھیجوں گا تب آپ بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو، کیونکہ شاید پڑھنے میں جلدی کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو جائیں، اس لیے صرف سن لیجئے دعا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096، حضرت انس غالباً راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں استخارہ ہر کام میں کرنے کے بارے میں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، یعنی جیسے آپ قرآن سکھاتے تھے ویسے آپ ہمیں کہتے تھے ہر کام کے لیے استخارہ کیا کرو۔ جب تمہیں کوئی کام کرنا ہو 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور ہمیں کہتے
کہ جب تمہیں کوئی معاملہ پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو. اب میں دعا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی به. یہ آپ صرف ترجمہ اس کا سن لیجئے گا. اتنی پیاری دعا ہے انشاءاللہ کہ ترجمہ اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا پڑھوا رہا ہے. پر ہم لوگ تو رٹو توتے ہیں. مالک آئے گا, مرچی کھلائے گا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ہمیں پتہ ہی نہیں نا قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے. ہم سمجھنے نہیں چاہتے عربی کو, ہم سمجھنے نہیں چاہتے دعاؤں کو. استخارہ کرنے والے 25 سالوں سے استخارہ کر رہے ہیں پر انہیں استخارہ کی دعا پتہ نہیں کہ اس میں بول کیا رہے ہیں. اس لیے ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ترجمہ ہے, اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں, یعنی میں تجھ سے مشورہ مانگ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں. میں تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت مانگ رہا ہوں اور میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کہ تیرا فضل مجھے دے دے, کیونکہ تو طاقت رکھتا ہے, میں طاقت نہیں رکھتا. دیکھیے کیسے آپ اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ میرا مسئلہ اتنا بڑا ہے, کروں نہ کروں, کیا ہونا چاہیے, کیا اچھا کیا برا, میری تو طاقت نہیں ہے نا, طاقت تو سب تیری ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے مشورہ طلب کرتا ہوں, تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور میں تیرا عظیم فضل تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیرے پاس طاقت اور قدرت ہے, میرے پاس قدرت نہیں ہے. تو علم والا ہے, میں کچھ نہیں جانتا, اور تو غیب کا جاننے والا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. فیوچر میں کیا ہوگا زیادہ میرے لیے اچھا تو جاننے والا ہے. اے اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو, دین کے حساب سے بھی, دنیا کے حساب سے بھی اور انجام کے حساب سے بھی, تو اس کام کو کروا دے. اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہو, دین کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی, انجام کے اعتبار سے بھی, تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے. اور دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ناراض ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ تو مجھے راضی بھی کر دے. دیکھیے یہ سب سے اینڈ کا مین پوائنٹ ہے. ہوتا کیا ہے, آپ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, بہت پسند آ رہی صاحب, اب پتا چلا رشتہ نہیں ہو رہا, آپ نے استخارہ کیا, آپ کا رشتہ کینسل ہو گیا, نہیں ہوا, راضی نہیں ہو پاتے. ایسا کیوں, میرا کیوں نہیں ہوا, اتنی نماز پڑھتا, اتنی عبادت کرتا, میرا کام کیوں نہیں ہوا, میرا رشتہ تو وہیں ہونا تھا, میرا تو یہ کاروبار چلنا تھا, میرا کیوں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیے کہ اللہ تو مجھے راضی بھی کر دے. کیوں, کیونکہ بعد میں کیا ہونے والا میں نہیں جانتا نا, میرا وقتی جذبہ ہے, وقتی طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہی کام ہونا چاہیے, پر تو زیادہ بہتر جانتا ہے میرے لیے بہتر کیا ہے. میں ایک بار پھر ترجمہ کر دوں, اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے مشورہ مانگتا ہوں, میں تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں, میں تیرا عظیم فضل تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا. تو جانتا ہے, میں کچھ نہیں جانتا, تو غیب کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین, دنیا اور آخرت کے حساب سے, انجام کے حساب سے اچھا ہے تو کروا دے, اور اگر یہ کام میرے دین, دنیا اور انجام کے حساب سے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس سے مجھ سے دور کر دے, اور مجھے اچھائی دے دے اور اس سے راضی بھی کر دے, یعنی تیرے فیصلوں سے مجھے راضی بھی کر دے. کتنی پیاری دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اب آپ 2 رکعت نماز پڑھیے, یہ دعا مانگیے, اور اس دعا کے اندر بیچ میں اپنی حاجت کا بھی آپ چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں. جہاں پر میں نے کہا نا کہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر, یہ کام, تو اس کی جگہ آپ بول سکتے ہیں یہ شادی, یہ کاروبار, جو آپ ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں عربی میں وہ ورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, انتظار. اب آپ نے اللہ کو سپرد کر دیا نا معاملہ, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ آسان کر دے گا. اب یہاں پر ایک ہیڈنگ بنائیے گا, استخارہ کا رزلٹ کیسے پتا چلے گا. اس سلسلے میں ہمارے سماج کے اندر بڑا کنفیوژن ہے. استخارے کا رزلٹ, سپنا آئے گا آپ کو, سپنے میں نظر آ جائے گا,
پتہ نہیں کیا کیا باتیں سماج کے اندر عام ہے لوگوں کے درمیان. اسی لیے میں سوالات بھی ذکر کر دوں کہ استخارہ کا رزلٹ کیسے پتا چلے گا. تو قرآن و حدیث کے مطابق استخارہ کا رزلٹ ایسے پتا چلے گا کہ جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے گا, اور اگر برا ہوگا تو آپ کو اس سے دور کر دے گا. یہ پتا چلتا ہے قرآن حدیث سے. اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو راستہ آسان کر دیا جائے گا, اور اگر آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا تو آپ کو اس سے دور کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ لے لیا نا. لیکن خواب میں دکھایا نہیں جاتا کہ خواب میں نہیں دکھائے گا اللہ کہ یہ کر لے یہ مت کر, ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا قرآن حدیث میں. استخارے کا رزلٹ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کے لیے جو بہتر ہے اللہ اس کی طرف آسانی کر دے گا, اور اگر برا ہوگا تو اس سے دور کر دے گا. خواب میں رزلٹ بتایا جانا اس کا کہیں تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. ایک اور سوال آتا ہے, استخارہ رات کو کرو تاکہ خواب آ جائے. ایسا بھی کہیں قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے. یا سوال کی طرح لکھ لیں کہ کیا استخارہ صرف رات میں کیا جائے گا؟ آپ لکھ لیں. اس کا جواب, استخارہ صرف رات میں نہیں ہوتا ہے, پورے دن میں آپ کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں, کیونکہ حدیث کے اندر اس کی کہیں قید نہیں لگائی گئی. یہ سوال کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جب کوئی سوال کرے تو آپ اس سے کہہ سکیں, تو سمجھا سکیں. تو استخارہ کرنا رات میں ضروری نہیں ہے, پورے دن میں آپ کبھی بھی استخارہ کریں, آپ کے لیے جو بہتر ہوگا اللہ آپ کی رہنمائی اس طرف کر دے گا. ایک بڑا اہم سوال ہے, کیا کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ مسئلہ میرا ہے, مولوی صاحب کو دے دیا استخارہ کرنے کے لیے, مولوی صاحب استخارہ کر دیجئے, حافظ صاحب استخارہ کر دیجئے, عالم صاحب استخارہ کر دیجئے, کوئی اور کسی اور کا استخارہ کر سکتا ہے؟ یہ چیز تو اتنی زیادہ عام ہے کہ جب میں اس کا جواب دوں گا تو سب بولیں گے کہ ہم نے تو یہ پہلی بار ہی سنا ہے. یاد رکھیے گا کہ دین جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے, اور جو رسمیں ہوتی ہے نا وہ کامن ہوتی ہے. رسمیں کبھی اجنبی نظر نہیں آتی, پر جو دین ہوتا ہے نا وہ اجنبی نظر آتا ہے. استخارہ کوئی اور کسی اور کا نہیں کرے گا, جس کا مسئلہ ہے وہی اپنا استخارہ کرے گا. کوئی اور حافظ صاحب, مولوی صاحب, عالم صاحب آپ کا استخارہ کریں اور آپ کو جواب دیں. ہمیں کئی بار لوگ فون کرتے ہیں, شیخ ہمارا یہ مسئلہ استخارہ کر دیجئے. تو بھائی مسئلہ آپ کا, استخارہ آپ کو کرنا ہے. حدیث میں کلیئر لفظ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں استخارہ کرنا سکھاتے تھے. اب اگر کوئی اور کسی اور کا کرتا تو صحابہ اللہ کے نبی سے کرواتے نا. ان سے بڑے کون, ان سے اعلیٰ اولا کون, ان سے اونچا درجہ کس کا؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے تھے. اس کا مطلب اپنا خود کرنا پڑے گا. اگر کسی اور کا کسی اور سے کروانا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے اپنا استخارہ کرواتے. کوئی اور کسی اور کا استخارہ نہیں کرے گا. استخارہ جس کا مسئلہ ہے وہ کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیسے لڑکے کی شادی کرنا تو لڑکا ہی کرے گا. بھائی ماں باپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ان کا مل کر ہے نا, کامن مسئلہ ہے نا, ماں باپ کو حل کرنا ہے نا. ایک کاروبار کر رہے ہیں 3 بھائی مل کے تو ایک نہیں کرے گا, تینوں کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ کہ کسی باہر والے کو آپ دے دیں, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے, وہ اس سے استخارہ نہیں ہوتا ہے. تو استخارے سے جڑی ہوئی تقریباً جو بڑی بڑی باتیں تھیں, استخارے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, دعا اور دعا کا ترجمہ بتا دیا, یہ بتا دیا کہ خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, رات کو سوتے وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے, رزلٹ کیسے آئے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی اور کسی اور کا استخارہ نہیں کر سکتا, میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا, اور تقریباً اس پر ہمارا استخارہ کا ٹاپک بھی مکمل ہوا. اب انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے چاشت کی نماز, حاجت کی نماز, توبہ کی نماز, وضو کی نماز, خوف کی نماز کا ذکر آئے گا, اور اس کے بعد لاسٹ اور ایک اہم ٹاپک ہمارا چلے گا جنازے کے احکامات. بڑا اہم ٹاپک رہے گا وہ بھی انشاءاللہ. تو کل یہ دوسری نمازیں ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. تقریباً جو بڑی باتیں میرے سامنے میرے علم کے مطابق تھی میں نے رکھ دی. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دین کو سیکھ کر اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ان نمازوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ہر مسئلے کے اندر استخارہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.